الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين والمنافقين والعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ونبينا وهادينا بالقاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم فزت برب الكعبة. محترم ناظرین، سے روزہ مجالس کی آج دوسری مجلس ہے جو آپ کو رضوی براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک پہ دکھائی جا رہی ہے، جس کے ڈائریکٹر مشہد رضوی صاحب ہیں. ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خدمت کا موقع فراہم کیا. محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان اپنی تمام برکتوں کے ساتھ اپنی چادروں کو سمیٹتا ہوا آج 20ویں رمضان کی شب تک پہنچ گیا. جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ چونکہ ہمیں سیرت محمد و آل محمد سے بطور خاص میرے مولا کے دن چل رہے ہیں، مولا کی سیرت سے کچھ سیکھنے کی، سبق لینے کی کوشش کرنا چاہیے. یقیناً میرے عزیزو، میرے مولا نے تو اس وقت زندگی گزاری، ان حالات میں زندگی گزاری جب آپ کے حقوق کو غاصبوں نے غصب کر لیا تھا، اور ایسے عالم میں میرے مولا نے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی. اور یقیناً جھوٹ کا بول بالا ہو گیا تھا، سچائی کا ساتھ دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا. صدق و صفا، حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے بڑی مختصر سی تعداد تھی لوگوں کی جو مولائے کائنات کے ساتھ تھی. اور یقیناً ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسا ہی زمانہ اس وقت 2021 میں آ گیا ہے کہ ظاہراً تو کہنے کو ہم شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن مجید کو ماننے والے ہیں، لیکن ابھی آپ نے مختلف چینلز کے ذریعے سے، مختلف نیوز کے ذریعے سے یہ بات سنی اور دیکھی ہے کہ وسیم رشدی جیسا شخص پھر سے جو ہے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین بن گیا. تعجب اس بات کے اوپر ہے میرے عزیزو، ناظرین کرام، کہ جس شخص کی بد زبانی، جس شخص کا کفر، جس شخص کا ارتداد پوری دنیا کے سامنے ہے، اس کو ہماری مسجد اور درگاہوں اور کربلا کے متولیوں نے ووٹ دیا ہے. تعجب کی بات ہے. ایک طرف اللہ جانے لوگ کس طریقے سے باطل کے زمرے میں جڑتے چلے جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. ناظرین کرام، بڑی عجیب منزل ہے اور پورے دنیا شیعت کے لیے یہ
ایک رسوائی کا مقام ہے کہ جس نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی، جس نے قرآن مجید سے 26 آیات کو نکالنے کے لیے یاچیکا دائر کی سپریم کورٹ میں، ایسے شخص کو پھر ووٹ دے کے متولی بنا دینا، یہ تو ساری دنیا پر یہ واضح کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ سارے کے سارے لوگ یہی چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے 26 آیتیں نکالی جائیں۔ اللہ لعنت کرے ان لوگوں پر، ان 21 لوگوں پر جنہوں نے ووٹ دے کے اسے پھر سے جو ہے شیعہ بورڈ کا چیئرمین بنایا۔ جبکہ اس معاملے میں آپ دیکھیے آفتاب شریعت مولانا سید کلب جواز صاحب نے کتنی کوشش اور کتنی محنت و مشقت کیا، مگر پھر بھی ان کی باتوں کو کسی نے نہیں سنا، ان کی باتوں پہ کسی نے عمل نہیں کیا۔ اور یہ 21 لوگوں کا ووٹ دینا سب کچھ جانتے ہوئے اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسا راز ہے جو ابھی لوگوں کے سامنے نہیں آیا، کہ انہوں نے کس چیز کی لالچ میں اپنے ایمان کو بیچا ہے، کس چیز کی ہوس میں انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا، پیسے کی، زمین جائیداد کی، یا ہمیشہ کسی مسجد یا کسی کربلا کے اوپر اپنی حکمرانی چلانے کی لالچ میں۔ ضرور ایسا کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے، اور تعجب ہے اس بات کے اوپر، اور حقیقت یہ ہے میرے عزیزوں کہ اب لوگوں کا ایمان صرف زبان تک رہ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ہے بدزبان انسان کو، قرآن کے دشمن کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو انٹرنیشنل ہے، رسوائی محسوس کر رہی ہے شیعہ کو کہ ایسے شخص کو پھر سے جو ہے آپ نے وقف بورڈ کا چیئرمین بنا دیا۔ تو میرے عزیزو، بس آج کی اس مجلس سے ہم آپ کو اس چینل رضوی براڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے یہ تمام ناظرین کو ہم پیغام دینا چاہیں گے کہ میرے عزیزو، کبھی بھی دنیا کے بدلے میں اپنا دین نہ بیچیے، دولت کے بدلے میں اپنا ایمان نہ بیچیے، ہوس پرستی کے بدلے میں اپنا ایمان نہ بیچیے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے۔ آج جس نے قرآن کے خلاف ووٹنگ کی ہے، آج جس نے قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی کرنے والوں کا سپورٹ کیا ہے، کل ان کا حشر کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، یہاں کی زندگی چند سال کی ہے، لیکن اس زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ بڑی طویل ہے۔ لہذا اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے۔ میرے مولا نے حکومت چھوڑ دیا، میرے مولا نے حکومت کی لالچ نہیں کی، میرے مولا کے دل میں حکومت کی خواہش نہیں۔ اتنی بڑی حکومت چھوڑ دی علی نے، مگر باطل پرستی نہیں کی، ان باطل پرستوں کے سامنے جھکے نہیں، ان باطل پرستوں کی سیرت جو قرآن اور سیرت رسول سے الگ تھی اسے علی نے نہیں اپنائی۔ حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، یعنی علی جو ہے حق اور سچ کو بلند کرنے کے لیے حکومت چھوڑ رہا ہے۔ جس علی کو ہم اپنا پیشوا، اپنا مولا مانتے ہیں، اس علی نے حق اور سچ کی سربلندی کے لیے پوری حکومت کو ٹھوکر مار دیا، اور ہم حق اور سچ کو دبانے کے لیے چند سکوں کی لالچ میں بکے جا رہے ہیں، دولت کی ہوس میں مر مٹے جا رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، اس مجلس سے بس اتنا سبق سیکھ لیجیے تمام ناظرین کہ ہمیں ہر حالت میں ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے بعد ہمارے اوپر کتنے ظلم و تشدد ہوں گے، کتنے مصائب ڈھائیں گے،
کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ حق اور سچ کا ساتھ دیجیے، کبھی نہ باطل کی بیعت کیجیے، نہ باطل کے سامنے کبھی جھکیے۔ ہاں ایک راستہ ہے تقیے کا ہمارے یہاں، وہ اس وقت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اس وقت ہے جب جان مال عزت کی بات ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے، اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری بھلائی۔ آئیے اس دوسری مجلس کو ختم کرتے ہوئے ہم پھر مولا کائنات کی عظیم اور غمناک شہادت کی طرف اپنے ناظرین کو لے چلیں۔ ناظرین کرام، میرے مولا کی شہادت ایک عظیم سانحہ تھا کہ اتنا بہادر عابد شب زندہ سجدے کے عالم میں ایک زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ذریعے سے شہید کیا جاتا۔ اللہ مومنین اور مصلیان مسجد نے میرے مولا کو ایک گلیم میں رکھا اور رکھنے کے بعد بیت الشرف کی طرف لے چلے۔ علی تڑپ رہے تھے، خون بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی بیت الشرف آنے والا تھا، میرے مولا نے اشارے میں کہا، میرے لال حسن، مصلیان مسجد سے کہہ دو یہیں رک جائیں کیونکہ بیت الشرف قریب آ رہا ہے۔ بابا کیوں؟ علی فرماتے ہیں، میرے لال میں یہ نہیں چاہتا جب مجھے اس عالم میں میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم دیکھیں گی تو اس طرح وہ تڑپ کے روئیں گی کہ انہیں برداشت نہیں ہوگا۔ اے میرے لال میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرم کے کانوں تک جائے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے مولا، آپ کی بیٹیوں کی آواز کا اتنا خیال ہے، آئیے کربلا کے صحرا میں دیکھیے، حسین کی شہادت کے بعد وہی بیٹیاں ہیں، سروں سے چادریں چھین لی گئیں، بازوؤں میں رسیاں باندھی گئیں، اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اے ناظرین، ہمارے لیے رونے کا مقام یہ ہے کہ جیسے ہی میرا مولا علی بیت الشرف میں پہنچا ہے، یقیناً ایک شدید درد میں مبتلا تھے۔ حکیم آئے، ڈاکٹرز آئے، حکماء اور طبیبوں نے جب علی کو دیکھا تو سب نے یہی کہا کہ علی کے بچنے کی امید کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا تصور کرو کہ جب بچوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بابا دنیا سے جانے والا ہے تو بچوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ اے ارباب اعضاء، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو کہ حسین پہ کیا گزری ہوگی، حسن پہ کیا گزری ہوگی، زینب ام کلثوم پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن ہاں، طبیبوں نے یہ کہا تھا اس وقت علی کے لیے دودھ بہت فائدہ بخش ہے، لہذا غذا میں صرف اور صرف علی کو دودھ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بس طبیبوں کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے جیسے ہی یہ بات دور تک پھیلا دی کہ علی کو سربت لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، طبیبوں نے دودھ بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جیسے ہی شام ہوئی، میرا مولا حسین باہر نکلا، کیا دیکھا؟ سینکڑوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے اور دودھ لیے ہوئے آ گئے۔ حسین کی نظر جب ان بچوں پہ پڑی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، بچوں تم کون ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ تمہیں کیا کام ہے؟ بچے کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کے، مولا آپ نے پہچانا نہیں، ہم کوفے کے یتیم بچے ہیں، ہمارا ایک ہی سہارا تھا جو آپ کا بابا تھا۔ اے مولا، ہم نے سنا ہے کہ علی کے لیے دودھ فائدہ بخش ہے، اس لیے ہم دودھ لے کے آئے ہیں، ہمارا دودھ ہمارے بابا تک پہنچا دیجئے۔ وہ ہم سے کہتے تھے کہ کوفے میں جس کا کوئی باپ نہ ہو وہ اپنے کو بن باپ کا نہ کہے، کیونکہ علی اس کا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔
ارے میرے مولا حسین نے جب ان کوزوں پہ نظر کی تو شاید حسین نے زبان بے زبانی میں بیت الشرف میں جا کے کہا ہوگا بابا یتیم بچے آئے ہیں کوزے میں دودھ لے کے آئے ہیں کہ آپ کے لیے دودھ شفا بخش ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے میرے مولا علی نے جب یہ جملہ سنا، جب یہ لہجہ سنا تو کربلا یاد آ گئی۔ اے میرے لال، آج تمہارے بابا کے لیے کوفے کے اتنے بچے کوزوں میں دودھ لے کے آئے ہیں، لیکن اے میرے لال کل کربلا کا سلگتا ہوا صحرا ہوگا، تمہارے بچوں کو کوئی ایک قطرہ پانی نہ پلانے والا ہوگا، بلکہ بچے پیاس سے الاتاش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں۔ ربنا تقبل منا انہ للہ